اچھا پھر ان سے تو کہا تھا صحرا میں بچے کو چھوڑ آؤ، ان سے تو کہا تھا آگ میں کود جاؤ، ان سے تو کہا تھا بچے کو ذبح کرو، مجھ سے پتہ نہیں کیا کہیں گے اللہ، مجھ سے پتہ نہیں کیا کہیں گے، کیا مطالبہ ہوگا مجھ سے پھر. ان کا تو حوالہ دے دیا، کہا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. نماز قائم رکھنا، نماز قائم کر دو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو تھامے رکھو. ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم، وہ تمہارا مولا ہے. آسانی کی ہے کہ مشکل کی ہے؟ اللہ. ان دو الفاظ میں استفاء اور اجتباء دونوں کا استعمال، مختصر سا استعمال، لیکن انسان تھوڑا سا بھی کچھ آیات پر غور کر لینا، اس کی ساری دنیا بدل جاتی ہے، سارا اس کا نقطۂ نظر بدل جاتا ہے. دل کی بات کرتے ہیں، تھوڑی سی دل کی بات. دل کے لیے اردو کا لفظ بھی قلب ہے، شاید ہم استعمال کرتے ہیں قلب. عربی میں اس کے دو الفاظ ہیں، قلب اور فؤاد. قلب اور فؤاد. اور فؤاد اور قلب کا فرق سمجھنا، کچھ مقامات میں قرآن پہ جو ان دونوں کے ساتھ تمیز کی گئی نا، ایک ہی آیت میں دونوں لفظ استعمال کر لیے، اور ایک ہی شخص کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، فؤاد، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فؤاد بھی آ گیا اور قلب بھی آ گیا. اچھا اب اس کو سمجھ لیں. عام لفظ عربی زبان میں دل کے لیے ہے قلب. قلب نکلا ہے عربی میں قلب سے یا تقلب سے، یعنی کسی چیز کا ادھر ادھر ہونا. جیسے دل دھڑکتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے، اور جذبات میرے ادھر ادھر ہوتے ہیں، کبھی غصہ، کبھی ٹھنڈک، کبھی انگزائٹی، کبھی خوف، کبھی اطمینان. تو دل جیسے فزیکلی میرا دل ہلتا رہتا ہے، ویسے میرے جذبات جو دل کے اندر ہیں وہ بھی ہلتے رہتے ہیں، ان میں تقلب آتا رہتا ہے. تو اس کے لیے اچھی تعبیر کیا ہے؟ قلب. القلب من التقلب. ٹھیک ہے، تو یہ عام لفظ ہے دل کے لیے. خاص لفظ دل کے لیے کیا ہے؟ فؤاد. فؤاد عربی میں کہتے ہیں اصل میں فأدا، جو فعل ہے فأد اللحم، کہ وہ جب گوشت کو باربیکیو کرتے تھے نا، آگ جلا کے اس پہ گوشت کو لکڑی پہ ڈال کے اس کو روسٹ کرتے تھے، تو وہ گوشت کو لحم فعید کہتے تھے، یعنی آگ کے اندر تپانا. تو جو دل کھول رہا ہو نا کسی جذبے سے، جو دل کسی طرح سے آگ میں ہو، یا محبت کی آگ میں ہے، یا نفرت کی آگ میں ہے، یا خوف کی آگ میں ہے، یا اداسی کی آگ میں، کوئی بھی جذبہ ہے جو اس کو مشتعل کیے ہوئے، اس کو آگ میں ڈالے ہوئے ہے، تو ایسے دل کی حالت کو کیا کہا جاتا ہے؟ فؤاد. یعنی عام طور پہ ہم سب کے دل میں کیا ہے؟ قلب. لیکن کبھی کبھی کچھ خاص ایونٹس ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، کچھ خاص حادثے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارا قلب نہیں رہتا، کیا ہو جاتا ہے؟ فؤاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے میں آپ کو سورۃ الاسراء کی آیت کی کچھ حکمتیں بتاتا ہوں، بہت خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. آپ ایسی چیز کی پیروی نہ کیا کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو. اگر کسی چیز کے بارے میں پوری طرح سے پتہ نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا کرو، علم کے بغیر ایسی فالو مت کیا کرو. ٹھیک ہے. پھر کہا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. سننا، دیکھنا اور فؤاد، تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا یہاں پر قلب کا لفظ ہے یا فؤاد کا لفظ ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا سننا، دیکھنا اور قلب، لیکن کہا سمع، بصر، فؤاد. تو کیا فائدہ ہوا اس لفظ کا؟ دیکھیں، جب انسان جذبات میں آ جاتا ہے نا تو وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے یا ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جو وہ عام طور پہ نہیں کرتا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی گھر میں لڑائی ہوئی اور منہ سے ایسے لفظ نکل آئے جو بعد میں یار میں نے کیا کہہ دیا، رائٹ؟ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، شوہر نے کچھ غصے میں آ کے کچھ بات کہہ دی بہت ہی زیادہ بری، مجھے پتا تھا تم سے مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اس کے بعد ایک دم سے پہلے تو دونوں کا والیوم بڑھ رہا تھا، جیسے ہی شوہر نے یہ بات کہی تو بیوی کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا والیوم ایک دم سے گر گیا، وہ چپ ہو گئی، روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی. یا پھر وہ شوہر نے آواز اٹھائی، کوئی اور غصے میں بات کی، اور وہ بالکل خاموش ہو گئی.
پھر وہ آ کے اس کو منانے کے لیے کہتا ہے دیکھو دیکھو یہ میں اصلی میں تو یہ ہوں نا، وہ میں تھوڑی تھا، وہ پتہ ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لیکن یو نو می، دس از دا ریئل می، یو نو. کیونکہ جب جذبات میں انسان آتا ہے تو وہ کوئی اور ہی بن جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس وقت جو ہے میں کسی اور اسٹیٹ میں تھا، میں قلب، میرا قلب نہیں تھا، وہ میرا کیا تھا، فؤاد تھا. تو فؤاد کو تو میرے خلاف نہ رکھو نا، اس کے ساتھ، فؤاد کے ساتھ تو میرے خلاف کیس نہ بناؤ. میری حقیقت وہ فؤاد نہیں ہے، میری حقیقت میرا قلب ہے. اور یہ چیز پھر آپ کہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہو. کوئی بیوی کسی شوہر سے الٹی سیدھی باتیں کہہ سکتی ہے اور پھر بعد میں کہ آپ کو تو پتہ ہے میں ایسی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی، لیکن میں دل سے اچھی ہوں. یعنی کبھی کبھی فؤاد تو نکل آتا ہے لیکن قلب تو ٹھیک ہے نا، پھر بھی یہی بات ہو رہی ہے نا. تو پھر آپ کہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے، ہاں. یعنی فؤاد کی چھٹی ہے، قلب ذمہ دار ہے. اگر فؤاد سے کچھ نکل آئے یا خیر ہے، وہ تو فؤاد تھا، کوئی بات نہیں. اچھا اب وہ کورٹ میں کیا کرتے ہیں؟ اب کورٹ میں امریکن کورٹ سسٹم میں یہ نیا چلا ہے، کسی نے مرڈرز کیے جی، ٹھیک، مرڈرز کے پکڑا گیا، کہا کہ اس کی برین کیمسٹری جو ہے یہ ذرا نارمل نہیں ہے، تو اس کے اندر جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں، تو اس لیے وہ ہائپر اگریسو ہے، تو اس لیے اس نے یہ مرڈرز کیے ہیں. اس کی غلطی نہیں ہے، اس کے کیمیکلز کی غلطی ہے. اس کے جو دماغ کی کیمیائی ہے وہ اس میں فؤاد زیادہ ہے، وہ روس زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بری کر دیں. یعنی فؤاد کے بہانے سے انسان ذمہ داری سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے سننے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے دیکھنے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ جذبات سے جلا ہوا جو تمہارا دل ہوتا ہے نا، جلنے والا دل جب جذبات سے بھرا ہوتا ہے، اور تم وہ جو الٹی سیدھی حرکتیں ان جذبات میں کرتے ہو، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. وہ بھی بہانہ نہیں ہوگا تمہارے لیے. ان السمع والبصر والفؤاد. سبحان اللہ. دوسری طرف جو عجیب خوبصورت مثال ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی ہے. آپ میں سے مدرز کتنی ہیں؟ واو، پاکستان، اوکے. ماؤں کا بچوں کے ساتھ ایک عجیب ہی تعلق ہوتا ہے، خاص کر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں. بچوں کو ماؤں کو تنگ کرنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے. آپ بچے کے ساتھ شاپنگ کرنے گئیں، چھوٹا بچہ 2 سال کا، آپ کو ایسے پکڑے ہوئے آپ کے کپڑوں کو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آپ شاپنگ کر رہی ہو، چیزیں اپنی کارٹ میں ڈال رہی ہو، آپ کو ابھی بھی بچہ جو ہے وہ کھینچ رہا ہے تھوڑا سا. تو جب وہ کھینچ رہا ہوتا ہے تو آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ ہے. اب ایک دم سے اس نے کھینچنا چھوڑ دیا، 2 سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے ماں کو؟ کریم 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 کریم، اور کریم آپ کے پیچھے پیچھے ایسے ایسے آپ کے پیچھے ایسے. ماں کا دل قلب سے 1 سیکنڈ میں کیا ہو جاتا ہے؟ فؤاد. بچے کے بارے میں اچھا کوئی بیچ پہ جا رہا ہے، کوئی جھیل کے کنارے جا رہا ہے، پکنک کر رہے ہو آپ، باپ کو کیا ہوتا ہے، باپ بچے کو لے کے چلو میں اس کو پانی میں لے کے جاؤں. ماں کیا کہتی ہے؟ آپ جائیں ڈوبے، اس کو رہنے دیں. اس کو نہیں جانے. بچے کو آپ جو ہے وہ بات کرا رہے ہو، وہ ٹب کے اندر نا پانی ڈال کے بچے کو نہلا رہے ہو. کتنا پانی ڈالتی ہے ماں؟ بھر کے. اتنا بچہ بھی کہتا ہے یار کیا یار اس میں کیا کروں. نہیں، وہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو ماؤں کے دل ایک دم سے بھڑک جاتے ہیں بچے کی حفاظت کے لیے، بچے کی حفاظت کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈالیں اور اس ٹوکری کو پانی میں ڈال دیں. اور یہ پانی کوئی سوئمنگ پول کا پانی نہیں ہے، یہ پانی کوئی عام سی جھیل نہیں ہے، یہ دریا ہے. الیم، یم کہتے ہیں گہرے دریا کو، جس کا تجربہ بھی ہونا سوئمنگ کا، وہ بھی ڈوب جائے، وہ بھی. اور مصر کے دریاؤں میں مگرمچھ بھی ہوتے تھے، اور اس میں پتھر بھی، بڑے بڑے پتھر بھی ہیں. تو ٹوکری جو ہے نا وہ پہلے سے ٹیسٹ نہیں کی گئی کہ یہ ایکسٹریم سپورٹس کی طرح آگے تک پہنچ سکتی ہے کہ نہیں. ٹوکری کسی بھی لہر کی وجہ سے، کسی بھی چیز کے ٹکرانے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ ٹوکری کو یا تو ٹوٹ سکتی ہے، یا الٹ سکتی ہے، یا ڈوب سکتی ہے، یا اس کے اندر پانی آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ رہی ہے جی کہ آپ اس بچے کو ٹوکری میں ڈالیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آپ اس کو پانی میں ڈال دیں۔ قرآن نے اس واقعے کا ذکر کیا نا، اس پہ میرے نزدیک ہم نے کوئی جتنا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے یہ۔ لیکن خیر، ابھی فؤاد اور قلب تک بات رکھتے ہیں۔ کیا اس وقت اس ماں کا دل قلب تھا یا فؤاد تھا؟ فؤاد تھا۔ اب انہوں نے پانی میں تو ڈال دی ٹوکری کسی نہ کسی طرح، ٹوکری وہیں پہ رہی کہ چلنا شروع ہو گئی؟ چلنا شروع ہو گئی، ساحل سے دور دور ہونا شروع ہو گئی، دریا کے بیچ میں پہنچ گئی، دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ماں اس کے پیچھے بھاگ بھی نہیں سکتی۔ ماں کو دوبارہ ایک دم سے نہیں میرا بچہ، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ احساس آئے ہوں گے کہ نہیں؟ لیکن یہ احساس جیسے ایک ماں جو گروسری سٹور میں ہوتی ہے 2 سیکنڈ بچہ نظر نہ آئے تو پاگل ہو جاتی ہے، تو کیسے آپ اندازہ کر سکتے ہو، خیال کرو کہ وہ ماں اپنے بچے کو ٹوکری میں دور جاتے جاتے دیکھ رہی ہے اور اس کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا؟ ناممکن ہے عورت کے لیے، ناممکن ہے ماں کے لیے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس نے چیخنا چلانا شروع کیا تو کیا ہوگا؟ وہ جو باقی فوج ہے جو بچوں کی تلاش میں ہے وہ وہیں سے تیر مارنے شروع کر دیں، ایسا ہی ہونا ہے نا؟ تو اب اس کو اس سچویشن میں ڈالا گیا ہے کہ اس کے جذبات جس پہ اس کا اپنا کنٹرول بھی نہیں ہے ان کا امتحان دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لولا اربطنا علی قلبها، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم اس کے دل کو باندھ کر رکھتے، باندھ کر رکھتے۔ شروع میں کہا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا فؤاد بالکل خالی ہونے والا تھا، یعنی اس کے اندر اتنا کچھ بھرا ہوا تھا کہ وہ پھٹ کے سارا باہر آنے والا تھا، پھر وہ دل خالی ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس کو باندھ کے رکھا کہ جو اندر ہے وہ اندر ہی رہے۔ ربطنا علی قلبها، پھر وہ قلب ہی رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سکھایا ہے کہ جذبات جتنے بھی بھاری ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو تھامنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ وہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ صلاحیت تھیراپی سے نہیں آ سکتی، وہ کاؤنسلنگ سے نہیں آ سکتی۔ کچھ صلاحیتیں، جذباتی صلاحیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو۔ کیا عجیب بات کہی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں آتا، میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں، مجھے قابو نہیں رہتا، مجھے نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں، جب یہ باتیں آپ کرتے ہو نا تو آپ ان آیات کو یاد رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کو اس کے دل کو تھامنے کی صلاحیت دی وہ آپ کو بھی دے گا۔ جب ہم قرآن کی آیات، خاص کر جو قرآن میں واقعات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ان میں کوئی ایسی بات ہو نا جو دل کو لگے تو اس کو فوراً دعا بنا لینا چاہیے۔ یا اللہ، جیسے آپ نے ان کے دل کو باندھ کے تھامے ہوئے تھا نا، جب میرا دل پھٹنے کو لگے اور جذبات کی وجہ سے خالی ہونے لگے تو میرے دل کو بھی آپ اسی طرح باندھ کے رکھ لیں، میرے ایمان کو بھی برقرار رکھ لیں۔ یہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے۔ اللہ بات کرتے ہیں، پھر ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ یہی بنیاد ہے سارے قرآن کی۔ لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین۔